السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل عبد الرحمن شاہین۔ آج ہم ایک اور ویڈیو کے ساتھ CSS MPT 2022 کا سالوڈ پیپر جو کہ 200 نمبروں پر مشتمل تھا وہ شیئر کریں گے۔ اس میں MCQ 1 سے 100 تک مکمل حل شدہ پیپر آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا، جو کہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا آپ کے 2023 کے CSS MPT کے لیے۔ اگر آپ اسے پراپرلی مکمل تیار کریں گے اور ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے تو آپ کے لیے 50% پلس سلیبس اسی سے ہی کور ہو جائے گا۔ جیسا کہ آپ سے پہلے بھی شیئر کیا، FPSC کا CSS اسکریننگ ٹیسٹ کا سلیبس اس وقت آپ کے سامنے ہے، جس میں اسلامیات، اردو، انگلش، جنرل ایبیلٹیز اور جنرل نالج، ان تمام تر چیزوں پر مشتمل 200 مارکس کا یہ پیپر ہوگا۔ اس میں نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے۔ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا پیپر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیڈرل پبلک سروس کمیشن CSS MPT 2022 کا پیپر آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح 2 اکتوبر 2022 کو MPT 2023 جس میں آپ سب نے اپلائی کیا، اس کا پیپر اسی طرح کا آپ کے سامنے ہوگا، جو کہ 200 مارکس پر مشتمل اور جس کا وقت تقریباً 3 گھنٹے سے زائد یعنی 200 منٹس بنتے ہیں۔ اس پیپر کی چند بنیادی باتیں جو انسٹرکشنز ہیں وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ سب سے پہلے جو یونیک چیز ہے کہ باقی جتنے بھی آپ نے پیپرز دیے ان میں آپ نے اپنے آنسر ببلز سرکل میں فل کرنے تھے، جبکہ یہاں پہ آپ کو اس طرح اسکیئر باکس میں فل کرنے ہوں گے، جس کی وجہ سے کچھ کینڈیڈیٹس کو ٹائم زیادہ لگتا ہے۔ دوسری بات، FPSC کے اس پیپر کے اندر نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے۔ تھرڈ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، اپنا رول نمبر، نیم، آنسرز، یہ ہر چیز آپ نے پراپرلی لکھنی ہے اور اسے پیپر جمع کرواتے وقت دوبارہ ری چیک بھی کرنا ہے، کیونکہ اگر کوئی بھی مسٹیک ہوئی تو آپ کو پیپر کینسل ہو سکتا ہے۔ پیپر کو کرنے کا مقصد آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اسی طرح کا پیپر آئے گا، سیم سلیبس ہے لیکن کوسچن ڈیفرنٹ ہوں گے۔ جیسا کہ پہلا کوسچن ہے دا لانگسٹ سورہ آف ہولی قرآن، یعنی قرآن مجید کی سب سے لمبی سورت کا پوچھا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں 3 سپاروں پر محیط، یعنی پہلا، دوسرا اور تیسرا۔ 286 کل آیات ہیں، قرآن مجید کی سب سے طویل سورت ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ سب سے طویل آیت مدانیہ، یہ سورۃ البقرہ کا ہی حصہ ہے، آیت نمبر 282 282۔ تھرڈ تھنگ از دا ٹائٹل آف تفسیر، یہ کس نے لکھی؟ معارف القرآن، مفتی محمد شفیع نے لکھی تھی 1954 کے اندر۔ یہ جب بھی آپ کوسچنز کریں، چاہے وہ PPSC کے ہوں یا FPSC کے، ان کو یہ سوچ کر تیار کریں کہ یہ ہمیں صرف ایک ڈائمینشن، ایک راستہ ایک ڈائریکشن پرووائڈ کریں گے۔ یہ پیپرز کے ریپیٹ ہونے کا چانس صرف 25% ہوتا ہے، لیکن اگر آپ ان کے ڈیفرنٹ ڈائمینشن سے خود اچھی ایفرٹ کر کے پریپریشن کریں گے تو آپ 100% پیپر کور کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، جیسا کہ آپ نے دیکھا پہلا کوسچن تھا ہمارا لانگسٹ سورہ، اگلی بار یہ آئے نہ آئے لیکن آپ اس لحاظ سے تیاری کریں کہ اگر لانگسٹ سورہ پوچھی گئی ہے تو دوبارہ شارٹیسٹ سورہ کا بھی پوچھا جا سکتا ہے، تو آپ خود ایفرٹ کر کے اسے GK کی بک سے یا سرچ کرتے ہوئے اس کی تیاری کریں۔ شارٹیسٹ سورہ سورۃ الکوثر ہے جو کہ 3 آیات پر مشتمل ہے۔ کوسچن نمبر 4 ہے وٹ آر حنفی، مالکی، شافعی اینڈ حنبلی، یہ 4 فقہی مسالک ہیں پاکستان میں اندر، یہ 4 فقہی مسالک ہیں جو کہ اسلامک دنیا کے اندر ہیں۔ اسلام کے فردر 4 فقہ ہیں جس میں حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی 4 امام تھے، ان کے نام سے یہ مسالک ہیں۔ نیکسٹ از دی نصاب آف زکوٰۃ، 7.5 تولہ۔ اب زکوٰۃ کے اور چاندی دونوں کو ڈسکس کرتے چلیں کہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولے چاندی، یہ دونوں نصاب زکوٰۃ ہیں، جس کا ذکر سورۃ توبہ کے اندر بھی ہے، مصارف زکوٰۃ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ To which country did Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم had his first business trip؟ سب سے پہلے آپ وسلم کا جو تجارتی سفر تھا وہ سیریا، جس کو شام کہا جاتا ہے اردو میں، اس کی جانب تھا۔ اس وقت آپ وسلم کی عمر 12 سال تھی۔ آپ حضرت ابو طالب کے ساتھ گئے تھے۔ The seventh question is the real name of امام ابو حنیفہ، حضرت نعمان بن ثابت ان کا نام تھا، 699 میں پیدا ہوئے، 767 کے اندر ان کی وفات ہوئی عراق کے اندر۔ اب ہم نے پہلے پڑھے تھے 4 مسلک، جس میں مسلک کے جو امام ہیں وہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام حنبلی ہیں۔ نیکسٹ کوسچن از دا ٹائپ آف پریئر از نماز جنازہ، یہ فرض کفایہ ہے۔
ڈسٹینس ریکوائرڈ فار قصر ان پریئر، 78 کلومیٹر کا سفر ریکوائرڈ ہے، اس کے بعد نماز قصر آپ پر لاگو ہوتی ہے۔ ہاؤ مینی کلازز ڈیڈ دا ٹریٹی آف حدیبیہ؟ حدیبیہ 6 ہجری کے اندر ہوئی تھی اور اس میں کل 7 شرائط تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف سے اور قریشی لوگ مدینہ کی طرف سے تھے، ان دونوں کے مابین یہ پہلی جو ہے وہ ہماری حدیبیہ ٹریٹی مکمل ہوئی تھی۔ لائٹرل میننگ آف اجماع کنسنسس یعنی اتفاق رائے سے، صلہ رحمی حسن سلوک کو کہتے ہیں۔ آلٹرنیٹ نیم آف غزوہ خندق یعنی غزوہ خندق کا دوسرا نام غزوہ احزاب بھی ہے۔ سورت احزاب قرآن مجید کا حصہ جس کے اندر اس پورے غزوے کے بارے میں بتایا گیا، اور خندق کو ہم ٹرینچ بھی کہتے ہیں۔ ان ہاؤ مینی غزوات ڈیڈ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پارٹیسپیٹ؟ یہاں پر آنسر ہے اس کا 27۔ تو آپ سے دوسری انفارمیشن شیئر کرتے چلیں کہ کل 74 وارز ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، یعنی 74 جنگیں تھیں جو دور نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لڑی گئیں۔ ان میں سے 27 غزوات تھے، 27 غزوات اور 47 سریا۔ غزوات وہ جنگ ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سپہ سالار بن کر گئے ہوں، اور سریا وہ جنگ ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو سپہ سالار بنایا ہو۔ The first ever international treaty in Islamic history، ٹریٹی آف مدینہ یعنی میثاق مدینہ۔ میثاق مدینہ کو پہلا آئین بھی کہا جاتا ہے، یعنی فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن بھی کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ کوسچن پاکستان سے ریلیٹڈ تھا کہ اسلامک کانسٹیٹیوشنل آرگنائزیشن جو گورنمنٹ آف پاکستان نے بنائی اس کا نام کیا ہے؟ یہ ہے اسلامک آئیڈیالوجی کونسل یعنی اسلامی نظریاتی کونسل۔ یہ IIC 1962 کے اندر جنرل محمد ایوب خان کے دور حکومت میں بنی، اور اس کے کرنٹلی چیئرمین قبلہ ایاز صاحب ہیں۔ The next is رب زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما، یہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت ہے۔ The wealth property by the deceased is called ترکہ، یعنی میت جو مال و اسباب چھوڑ جاتی ہے اسے ترکہ کہتے ہیں۔ شیب ابی طالب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا جو محاصرہ رہا تھا وہ تقریباً 3 سال تک رہا تھا، یعنی قریش نے آپ کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کیا تھا جس کا عرصہ 3 سال پر محیط تھا۔ بنو امیہ کے جو پہلے خلیفہ تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب اردو کے سوالات شروع ہو گئے ہیں۔ وہ الفاظ جو اسم کی جگہ استعمال کیے جاتے ہیں، اس میں ضمیر، دوسرا کھاٹ سے کھٹولا، یہ اس میں نکرہ ہے۔ نکرہ چھوٹی چیز کو کہتے ہیں، اس میں مکبر بڑی چیز کو کہتے ہیں، جبکہ اس میں اعلیٰ جس میں کسی انسٹرومنٹ کسی ویپن کی بات ہو، اس میں صوت جس میں کسی آواز کی بات ہو۔ اس لفظ کو کیا کہتے ہیں جو کسی دوسرے لفظ سے نکلا ہو، اس میں مشتق۔ املا کے اعتبار سے کون سا لفظ درست ہے؟ عبد الرحمن۔ درج ذیل الفاظ میں سے کون سا لفظ مذکر ہے؟ آب و دانہ۔ کون سا لفظ مؤنث ہے؟ سنسکرت، یہ زبان بھی ہے۔ وہم کی جمع اوہام، اور خرد کا متضاد تھا جنوں۔ پشچم ہندی زبان کا لفظ ہے، اس کا متضاد تھا پورب۔ مشاہرہ کا ہم معنی یعنی مترادف الفاظ ہے تنخواہ۔ اور کون سا جملہ درست ہے؟ سوال نمبر 31، اس کا درست جواب تھا لڑکیاں گا رہی ہیں۔ 32 پہ آتے ہیں، یہاں پر درست جملے پر نشان لگانا ہے۔ گھوڑا گاڑی بک گئی۔ 33 ہجر کا مترادف ہے فراق۔ ایکٹنگ پریزیڈنٹ کو اردو میں کہتے ہیں قائم مقام صدر۔ لفظ اکانومی معیشت۔ آفس میمورنڈم دفتری یادداشت۔ منٹس آف دا میٹنگ روداد اجلاس۔ نوٹنگ کیفیت نویسی۔ برائے تعمیل فار کمپلائنس۔ برائے تعمیل کا یہاں پر مینشن نہیں ہے لیکن اس کا آنسر اے ہے فار کمپلائنس۔ فائل کو اردو میں مثل کہا جاتا ہے۔ اردو کا سیکشن مکمل ہوا، اب ہم انگلش کی جانب آتے ہیں۔ انگلش میں the settlers found an ideal location with plenty of arable land for farming and a mountain stream for fresh water and irrigation۔ fertile arable یعنی زرخیز زمین کو کہا جاتا ہے۔ Next is what is the most needed in a discussion of immigration are solid facts, not wishful thinking, realities, not myths۔ myths کہتے ہیں سٹوری کو، من گھڑت باتوں کو۔ The defendant claimed that he was innocent and that his confession was
سورس کو کہتے ہیں دبانا، سپریس کرنا، پریشرائز کرنا. The rebel spies were charged with sedition and put on trial. Sedition کا مطلب تھا agitation, defiance یعنی بغاوت کرنا. Zachary was doomed to a miserable life, for no matter how much he had coveted, he always the possessions of others. یعنی greatly desire، اس کی شدید خواہش تھی. اب جو نیکسٹ سوالات ہیں وہ ہیں ریڈ دا پیسج، جسے کمپریہنشن بھی کہتے ہیں. اس میں ایک پورا پیراگراف ہے، اس کو آپ نے ایٹ لیسٹ 2 to 3 ٹائمز تسلی سے پڑھنا ہے. نیچے اسی کے اندر سے سوالوں کے جوابات، اس کے اندر سے سوالوں کے جوابات تلاش کریں اور ان کو ایم سی کیو کی صورت میں ان کا جواب دیں. اس پورا پیراگراف کو پڑھنے کے بعد آپ کو 5 سے 10 سوال حل کرنے ہوں گے. 46 کا آنسر ہے لیکس فارمز آن ٹاپ آف گلیشیئرز میں کاز فلڈز. The underlined word remote as used in paragraph 4 most clearly means isolated. The passage explains that glaciers can be found where on nearly every continent یعنی ہر بر اعظم پر پائے جاتے ہیں. According to the passage, why does glacial ice often appear blue? Because it absorbs all other colors but reflects blue. After reading the passage, what can one conclude about glaciers? پورے کو پڑھنے کے بعد آپ گلیشیئرس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں کہ ان کے نیگیٹو اور پازیٹیو ایفیکٹس دونوں ہیں جو ہیومن لائف پر اثر انداز ہوتے ہیں. 51. Reading the passage, what can one infer about glaciers? آپ کی کیا اسے اخذ آپ نے کیا کیا کہ گلیشیئر کیا ہوتے ہیں. Further exploration is needed to tap the power of glacial ice in fueling electric energy. نیکسٹ ہمارے پاس جو 5 سوالات ہیں 52 سے فردر وہ ہے اسٹینڈرڈ یوز آف انگلش. اس میں انگلش کی ساری گرامر یوز ہوگی اور آپ ان 4 میں سے کسی ایک صحیح کا انتخاب کریں گے. A noise woke me up in the middle of the night. 53 کا آنسر ہے ٹی کپ is hanging on the hook in the kitchen. 54. Our friend has an apartment in East London. 55. The doctor told him to give up smoking. 56. We look forward to going Lahore in the evening. 57. He gave me all the maps free. 58. In France, the death penalty was abolished in 1981. یعنی اس میں آپ جنرل گرامر کے سارے رولز امپلیمنٹ کریں گے اور ان کے آنسرز دیکھیں گے. 59. On page 3, there is an advertisement for a new video camera. 60. We cannot afford to eat in restaurants nowadays. 61. The Japanese couple at the back of the coach were obviously newlyweds. 62. A cat can see in the darkness یعنی بلی اندھیرے میں بھی دیکھ سکتی ہے. 63. This is the only one of his poem that is worth reading. نیکسٹ پیج پہ ہے 64 کا آنسر سی. Trees help to create peaceful surrounding یعنی درخت ہمیں پرامن ماحول مہیا کرتے ہیں. چوز دا سینٹینسز ود این ایڈورب. اب اگلے 5 سوالات ایڈورب سے ہیں. جیسے آپ جانتے ہیں کہ انگلش کا ویٹیج سب سے زیادہ ہے، 50 سے 60 کوشچنز انگلش سے آتے ہیں، تو آپ کو اس کے ہر ڈائمینشن کو اچھے سے کور کرنا ہوگا. ڈونٹ ٹاک سو لاؤڈ، اونچی نہ بولو. 66 کا آنسر ہے اس میں پراپر ایڈجیکٹیو یوز کرنا ہے. فرینچ وائنز آر ناٹ اویلیبل ہیئر. دین ایڈورب آف ٹائم دیکھیں گے. آئی ہیو اسپوکن ٹو ہم آلریڈی. 68. Ambition urges me forward. یہ ایڈورب آف پلیس ہے. 69. In the sentence children love making mud castle making is یہ اسے جیرنڈ بناتا ہے. 70. The earth is larger than the moon. یہ سب آرڈینیٹنگ کنجکشن ہے. یہ کنجکشن کی فردر ٹائپس میں سے سب آرڈینیٹنگ ہے. In the sentence such was not my intention یعنی یہ میری نیت نہ تھی. یہ ایک پروناؤن ہے. اب ہمارے پاس آئیں گے پریپوزیشنز. پری کہتے ہیں بیفور کو، پوزیشن کہتے ہیں کسی جگہ کو. پریپوزیشنز انگلش کے اندر کنٹینیوسلی استعمال ہوتے ہیں. ان کے کچھ لمیٹڈ رولز ہیں جن کو آپ پریپیئر کریں گے. Ambition does not always conduce to ultimate happiness. The holidays will begin on June 29. Send this letter to my address. He accepted the car in lieu of his claim for rupees 4,55,000. 76 سے 80 تک جو کوشچنس ہیں اس میں پیئر آف ورڈز اور فریزز ہیں. یہ پہلا ورڈ ہے کنوکشن، پھر کالن کے ساتھ انکارسریشن. جو ان دو کا ریلیشن ہے وہی ریلیشن آپ نے نیچے دیے گئے 4 ایم سی کیوز میں فائنڈ کرنا ہے. جیسے اس کا ہے ریڈکشن ڈیمیونیشن. 77 کا
prawn, palm, coil, porcupine, spy यानी जासूस, clandestine, आंसर में accountant, meticulous, फिराल, tame, आंसर epithermal, immortal यानी गैर अखलाकी, डॉलर, टाइम, आंसर century, decade. Choose the option that is closest in meaning to the word provided. In short यानी synonyms हैं sumptuous, luxurious, sacrosanct, sacred, churlish, boorish, winnow, wheat, mordant, caustic. Choose the option that is most nearly the opposite of the words यानी antonyms हैं अल्फाज उलट हैं sartorial, homespun, sapient, simple, सादा, matutinal, serapsecular, gumption, apathy, obtuse, acute यानी shortage. अब हमारे पास इंग्लिश के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, मैथमेटिक्स का सेक्शन स्टार्ट हो गया. मैथमेटिक्स में जो पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड द परसेंटेज ऑफ 0.001. फर्स्ट ऑफ ऑल हम परसेंटेज फाइंड करने से पहले हम देखेंगे कि डॉट कहाँ पे लगा है. ये पॉइंट जहाँ पे होगा उसके नीचे 1 डाल के फर्दर राइट साइड पे 0 डालेंगे. इसको हम फर्दर डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाई 10, जिसे सिंप्लीफाई करने पे 0.1 आंसर आएगा. द नेक्स्ट वन इज फाइंड द आंसर ऑफ द सीरीज. अब पहले हम इसे सिंपली देखते हैं कि 3 मल्टीप्लाई बाई 3 आंसर आता है 27. अब साइन कौन सा आएगा तो उसे हम ऐसे वेरीफाई करेंगे कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देन प्लस माइनस माइनस, इसलिए -27 इज द राइट आंसर. व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ -25. यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी 5 या -5 लगाते हैं क्योंकि उन्हें यही लगता है कि इन दो में से एक ठीक है. हकीकतन आंसर इसका है 5i. जब इसे सॉल्व करेंगे तो 5i आएगा, i यानी इमेजनरी यूनिट है. नेक्स्ट है 94. 94 में x इज इक्वल टू -4x + 4, देन वैल्यू ऑफ x विल बी. इसमें जब हम -4 को नेगेटिव को इधर लगा के पॉजिटिव करेंगे तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 4. x को सेपरेट करेंगे तो x इज इक्वल टू 4/5, यानी हमारा 94 का आंसर 1 ठीक है. 95 क्वेश्चन. इफ सम ऑफ ऑल 10 वैल्यूज इन द डाटा सेट आर 10, देन व्हाट विल बी द एवरेज. अब इसमें अगर हम सम देखें तो वो 1 बनता है, तो हम 1 + 1 + 1 + 1 सो ऑन 10 टाइम्स करेंगे. 10 को डिवाइड करेंगे 10 के साथ तो हमारा आंसर 1 आएगा. क्वेश्चन नंबर 96. 96 में है लेट x 1/2 मल्टीप्लाई बाई x - 1/2. इसका फाइंड करेंगे तो करेक्ट आंसर हमारा 0 आएगा. 97 लेट -2x³ देन फाइंड द करेक्ट आंसर. तो इन शॉर्ट अगर आप इसे सिंपल वे में करें तो 2 का क्यूब बनता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 8. तो ये हमारा आंसर है -8x³. 98. क्वेश्चन नंबर 98 को हम सॉल्व करते हैं. ये है x/2 - x/4 इज इक्वल टू 2. इसका आंसर यहाँ पे 8 है. अब ये 8 कैसे है, हम इसमें एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x over 8 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 8. फर्दर सिंप्लीफाई करने पे x इज इक्वल टू 16/2 आ गया. 16 और 2 को सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर 8 आ जाएगा. 99 क्वेश्चन हमारे पास है लेट x इज 2/3 इज इक्वल टू 64. इसकी वैल्यू भी 16 है. और क्वेश्चन नंबर 100 ये मैथमेटिक्स की डेफिनेशंस में से है जो आपको क्लास 9, 10th या फर्स्ट ईयर या आपको जनरल नॉलेज के बुक्स के मैथमेटिक पोर्शन के अंदर 1 लाइनर डेफिनेशंस मिलेंगी, वहाँ से ये पेपर बना था. यानी द एंगल मेड बाय 2 लाइन्स इज कॉल्ड रेज. यहाँ पर हमारे 100 MCQs कंप्लीट हुए. रिमेनिंग 100 हम बेस्ट प्रिपरेशन के साथ आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह. वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको डेली वीडियोस की प्रॉपर अपडेट मिलती रहे. किसी भी किस्म का क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी आपके पास है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें, इंशाल्लाह पॉजिटिवली रिस्पॉन्स किया जाएगा. थैंक यू.